السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس برکت والے درس میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کا ایک حصہ پیش کیا گیا ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ کو اس سے پہلے والے درس میں پیش کیا جا چکا ہے، اس کا ترجمہ بھی پیش کیا جا چکا ہے، البتہ اس کی تشریح سے متعلق آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ قرآن کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے، اور اس بارے میں تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ اب اللہ رب العزت نے جو آگے فرمایا ہے، فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا یہاں 3 وصف بیان فرمایا ہے، اس کی 3 خاص صفت بیان فرمائی۔ چونکہ اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، یعنی رمضان کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ اس سے بیان کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ایک تجسس یہ پیدا ہوگا کہ بھائی قرآن ہے کیا، کہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے رمضان کی اتنی فضیلت بڑھ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کی 3 صفت بیان فرمائی۔ پہلی صفت ھدی للناس، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ اکبر، یہ ہدایت کا ذریعہ۔ ایک انسان کی سب سے بنیادی جو ضرورت ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت سے بڑھ کر کے کسی انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو سیدھا راستہ مل جائے، ہدایت مل جائے، حق کی توفیق مل جائے، اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی نعمت ہے، نہ کوئی دولت ہے۔ کھانا بھی وہ اہمیت نہیں رکھتا جو ہدایت رکھتی ہے، کپڑا بھی وہ اہمیت نہیں رکھتا جو ہدایت رکھتی ہے، صحت اور تندرستی بھی وہ اہمیت نہیں رکھتی جو ہدایت رکھتی ہے، مال و دولت بھی وہ اہمیت نہیں رکھتی جو ہدایت رکھتی ہے۔ کیوں میرے بھائیو؟ آپ کے پاس اگر کھانا، کپڑا، صحت، تندرستی، زندگی، لائف اگر نہ ہو تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ نقصان کیا ہوگا آپ کا؟ خسارہ کیا ہوگا آپ کا؟ کہ آپ کو اس دنیا میں رہنے کا موقع نہیں ملے گا، بلکہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور آپ کو کھانا نہیں ملتا ہے، آپ کی دنیا برباد ہو جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ لیکن ہدایت ایسی چیز ہے کہ اگر یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی وہ دنیا برباد ہو جائے گی جو ہمیشہ ہمیش کی دنیا ہے، کبھی ختم ہونے والی۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، چند روزہ ہے، تھوڑے دن کے لیے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اصل دنیا آخرت کی دنیا ہے، آخرت کی زندگی ہے، جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، کبھی ختم ہونے والی۔ اگر ہدایت آپ کے پاس نہیں ہے، آخرت کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ کھانا آپ کے پاس نہیں، مال نہیں، یہ دنیا کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں
کہ ہدایت کا کتنا اہم مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا قرآن نازل کیا، ایسی کتاب نازل کی جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ آپ اس کتاب کو پکڑ لیں، آپ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس کتاب کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اپنی زندگی کا شیوا بنا لے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ہمیشہ آپ ہدایت پر رہیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے اس میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ہدایت کس کے لیے؟ تو اللہ نے کہا للناس، لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت۔ یہودیوں کے لیے ہدایت، نصارہ کرسچن کے لیے ہدایت، ملحد داہریہ اور ناشتی کے لیے ہدایت، مشرک کافر بت پرست کے لیے ہدایت، آتش پرست کے لیے ہدایت، سورج پرست کے لیے ہدایت، دنیا کے ہر انسان کے لیے ہدایت، جو چاہے اس کتاب سے ہدایت حاصل کرے۔ تو یہ کتاب مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب انسانوں کی کتاب ہے۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کو اپنی کتاب مانا ہے اور ہدایت کی کتاب مانا ہے، اس پر ایمان لائے ہیں، ورنہ ایسا نہیں کہ مسلمان کا یہ کتاب کافروں کی کتاب نہیں، کافروں کی کتاب نہیں، لیکن اس کو مانتے نہیں، وہ اس کو عزت نہیں دیتے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، ہے ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ لیکن نہیں مانتے۔ تو یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں، یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوسری صفت کیا بیان فرمائے؟ وبینات من الہدی، ہدایت کی باتوں کو کھول کر واضح کر کے بیان کرتا اللہ، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، ایک دم واضح ہے، کلیئر کتاب بالکل صاف ہے، کوئی پیچیدگی نہیں۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، کوئی ہے نصیحت کرنے والا؟ ہمارے بھائی کہتے ہیں قرآن بہت مشکل ہے، نہیں سمجھ سکتے، بیوقوف ہمارے بھائی، قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے، آپ توجہ دیجیے۔ یہ قرآن کی دوسری صفت ہے کہ ہدایت کی باتوں کو واضح کھول کر دو ٹوک انداز میں، جو شرک ہے، توحید ہے، غلط ہے، صحیح ہے۔ اور تیسری صفت والفرقان، حق اور باطل کے بیچ میں فرق کر دینے والی کتاب، توحید اور شرک کے بیچ میں بالکل تفریق، بالکل تمیز۔ آپ اس کتاب کو پڑھیے، حق اور باطل کی تمیز آسانی کے ساتھ کر لیں گے، سچ اور غلط کی تمیز آسانی کے ساتھ کر لیں گے، توحید اور شرک کی تمیز آسانی کے ساتھ کر لیں گے۔ تو فرقان ہے، حق اور باطل کے بیچ میں تفریق کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے، حق اور باطل میں تفریق نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے بہت سارے بھائی توحید اور شرک کے بیچ میں تفریق نہیں کر پاتے، فرق نہیں کر پاتے، کتاب نہیں پڑھیں گے، وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ قرآن کو سمجھتے نہیں۔ وہ ہمارے بہت سارے بھائی اتباع سنت اور بدعت کے بارے میں فرق نہیں کر پاتے، قرآن کو نہیں سمجھتے، وہ قرآن کو نہیں پڑھتے وہ۔ تو یہ قرآن کریم کی تین صفت ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، حق کو واضح کر دینے والی کتاب ہے، اور حق اور باطل کے بیچ میں بالکل ایک دم واضح لکیر ہے، فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کو اپنی دل و جان سے زیادہ قیمتی جاننا چاہیے، اور اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله تعالى عالم، والحمد لله رب العالمين، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔